آج ہم سورۃ الحج کی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر اس شخص پر فرض ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے حج کرنے کی استطاعت رکھی ہے، یعنی اس کے پاس سفر کا خرچہ موجود ہے۔ اس کے کئی ایک مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، یا انشاءاللہ ہم بالتفصیل رمضان المبارک کے بعد اس پہ ریکارڈنگ کریں گے، لیکن چند ایک چیزیں جو حج اور عمرے کے معاملہ میں بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہیں جبکہ وہ درست نہیں ہے۔ نمبر ایک، ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید جو احرام ہے وہ کندھا ننگا کرے تو احرام بنتا ہے، جبکہ احرام صرف دو چادروں کو لپیٹنے کا نام ہے۔ کندھا ننگا کرنا یہ صرف طواف میں ایک خاص حالت ہے کہ جب آپ طواف قدوم کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں اور آپ طواف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے پہلے 3 چکر آپ نے پہلوانی چال میں چلنے ہیں جسے رمل کہتے ہیں، اور انہی 3 چکروں میں فقط آپ نے کندھا جو ہے وہ ننگا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کندھے کو ننگا رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ خصوصاً ہمارے پاکستانی لوگ کندھا ننگا رکھ کے نمازیں ادا کرتے ہیں اور ان کا تصور یہ ہے کہ احرام یہی ہے، اور یا وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کندھے کو ڈھانپنا منع ہے احرام کی حالت، جبکہ عام حالات میں بھی کندھے کو ڈھانپنا چاہیے، اور نماز کی حالت میں کندھے کے اوپر کپڑا رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتے لیس علی عاتقہ منہ شیء، جس کے کندھے پر کپڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنا خرچہ کر کے گئے اور وہاں جا کر جو ہے ہم نے، اور اکثر ہم دیکھا ہے، وہ آج کل تو آرٹیفیشل چیزیں چلتی ہیں، تو جی دعا کرنی ہے تو نکالا اور رکھا اور یا میری تصویر بنا، تو یہ چیزیں شوبدہ بازی یا ہماری ایک دلی تسکین کے لیے تو ہو سکتی ہیں، دین کا، شریعت کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ استباح زیادہ سے زیادہ بعض جو شیوخ ہیں، محدثین ہیں، وہ اس کے قائل ہیں کہ پہلے پورے طواف میں ننگا رکھ سکتے ہیں، جب آپ نے طواف کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے تب بھی اس کو دوبارہ آپ نے مکمل کر لینا ہے، جبکہ زیادہ میرے نزدیک راجح موقف یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف طواف قدوم یعنی پہلا طواف اس میں رمل رکھا ہے، اور رمل اور استباح یعنی پہلوانی چال اور کندھے کو ننگا کرنا یہ صرف پہلے 3 چکروں کے اندر ہے، رمل اور استباح یہ اکٹھے ہیں۔ تو اس کے علاوہ نہ تو یہ احرام کی حالت ہے، بس آپ ایسے چادر لیں یہی احرام ہے، سر نہیں ڈھانپنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکن یمانی جو حجر اسود سے پچھلا رکن ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوتے تھے، تو ہمارے بعض لوگ اس کو چومتے ہیں اور بعض لوگ اس کو ایسے سلام کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں۔ حجر اسود کے لیے ہے کہ آپ اس کو چھوئیں یا اس کو بوسہ دیں یا آپ اس کی طرف اشارہ کریں، تو رکن یمانی کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے ہر طواف کے لیے خصوصی جو ہے وہ اذکار، دعائیں جو ہیں وہ مختص کر لی ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھی ہے۔ باقی جو آپ نے حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک آنا ہے، اس اتنے چکر کے دوران آپ اللہ کی تسبیحات کریں، استغفار کریں، جو کثرت سے آپ کو ضرورت اور طلب ہے اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگیں۔ اسی طرح ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہمارے ہاں کہ جو لوگ مکہ کے اندر موجود ہیں انہوں نے ایک عمرہ کر لیا ہے، اب وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی وہ میقات پر جائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میقات سے باہر نکلے یا حرم سے باہر نکلے، یا دوسرا عمرہ ایک سفر میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کی کئی ایک توجیحات اور اشکالات ذہن میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ جتنے اشکالات ہیں، جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے، تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا حج نہیں کرنا؟
جبکہ نبی علیہ السلام نے خود حکم دیا ہے حج اور عمرے بار بار کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے، تو کیا ایک سے زائد حج نہیں ہو سکتا؟ تو پھر یہ کیا دلیل ہے جی نبی علیہ السلام نے اپنے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا ہے؟ کئی کام نبی علیہ السلام نے اس لیے چھوڑے ہیں کہ لوگ وہاں مشقت کا وہ سبب نہ بن جائے۔ کتنے کام ہیں نبی علیہ السلام نے جب بیت اللہ میں داخل ہوئے 10 ذوالحجہ کو، آپ نے دیکھا کہ بنو عباس پانی پلا رہے ہیں، آپ آگے بڑھے پانی لوگوں کو پلانے کے لیے اور آپ نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ اگر میں پلانے لگ گیا نا تو میرے پیچھے لگ کے سب نے پلانا شروع کر دینا، تو یہاں دکم پیل شروع ہو جائے گی۔ تو کتنے خیر کے کام، یہ تراویح دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے 3 دن کے بعد چھوڑی ہے، مشقت نہ ہو جائے، 3 دن پڑھا کے جب دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے، جو شوق جو جذبہ بڑھ رہا ہے، ابھی شریعت نازل ہو رہی ہے، ابھی جو ہے یہ کہیں نازل نہ ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کو جب کوئی عبادت پسند زیادہ آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں پہ اس کو فرض کر دیتا ہے، تو ڈر تھا کہ یہ تراویح کہیں فرض نہ ہو جائے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اس سبب ترک کیا ہے۔ تو یہ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سبب ایک سفر میں ایک عمرہ کیا ہے۔ باقی ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے سارے آفاق جتنے بھی لوگ ہیں آنے والے ان کے میقات ذکر کیے کہ یمن والے یلملم سے، عراق والے نجد عراق سے، ذات عرق سے، اور اسی طرح جحفہ سے، شام والے جو ہیں وہ احرام باندھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے سارے میقات ذکر کرنے کے بعد فرمایا لیمن اتا علیہن، یہ میقات ان کے لیے ہیں جو ان میقاتوں سے گزرے گا، تو جو اس میقات سے گزرے گا نہیں، حتی اہل مکہ من مکہ، فرمایا کہ جو مکی ہے وہ مکہ سے ہی اپنے گھر کی رہائش جو ہے اسی سے ہی احرام باندھے گا۔ تو میقات اس شخص کے لیے ہے جو میقات سے گزر کے آ گیا، جو میقات کے اندر ہے وہ مکی تصور ہوگا، اس کی جس جگہ رہائش ہے مکہ کے اندر ہے، مکہ سے باہر ہے، میقات کے اندر ہے، تو وہ اپنا احرام اپنی رہائش گاہ سے باندھ کر دوسرا عمرہ کر سکتا ہے۔ اس کی ایک بڑی دلیل اور، جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں، کیا حج تمتع ہوتا ہے جو آج کل ہمارے کرتے ہیں جو پاکستان یا دیگر ممالک سے جانے والے لوگ، کہ آپ حج کے دنوں میں وہاں پہنچتے ہیں، عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے پھر احرام باندھنا ہے حج کے لیے۔ اچھا آپ پاکستانی ہیں تو احرام کہاں سے باندھیں گے حج کے لیے؟ تو جب حج کے لیے احرام اپنی رہائش گاہ سے باندھا جا سکتا ہے تو عمرے کے لیے کیوں نہیں باندھا جا سکتا؟ تو اس لیے ایسے مسئلے میں بلا وجہ تعویلات کر کے لوگوں کو اشکالات میں ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر بندہ استطاعت رکھتا ہے روزانہ عمرہ کرنے کی تو اس کو چاہیے، اللہ نے اس کو موقع دیا ہے، وہ روزانہ عمرہ کرے جو لوگ عمرے پر گئے ہیں، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنیم جائے، مسجد عائشہ جائے، یا وہ طائف جائے، یا وہ جو ہے باہر کسی اور جدہ کی طرف جائے اور میقات سے باہر نکل کے احرام باندھے، یہ ٹائم ادھر جو ہے لگانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جو ہے اپنے گھر سے، اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھے اور آ کر عمرہ کریں، انشاءاللہ یہ آپ کا عمرہ درست ہے۔ ایک سوال بھائی نے کیا ہے کہ ہم رکوع ہوتا ہے، بعض لوگ آ کر جماعت کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ رکعت اس کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، راجح موقف یہی ہے کہ یہ رکعت نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا قیام فوت ہو گیا ہے، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ رہ گئی ہے، تو یہ 2 بنیادی اہم رکن ہیں نماز کے جو اس آدمی کے رہ گئے ہیں، اس لیے اس کی یہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اگر یہ آدمی رکوع میں آ کر ملتا ہے تو اس کو اپنی یہ رکعت دہرانی چاہیے۔